بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انٹرویو کوچنگ کلاس کے حوالے سے ہمارا لیکچر چل رہا ہے سیرت نبوی۔ سیرت نبوی اسوہ حسنہ یا حیات طیبہ، the pious life of Prophet ﷺ composed upon 63 years is called اسوہ حسنہ، سیرت نبی یا حیات طیبہ۔ تو سب سے پہلے آج شروع کرتے ہیں جغرافیکل پوزیشن، عرب کی جغرافیکل پوزیشن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، اس لیے عرب کی جغرافیکل پوزیشن کو سمجھیں گے، اس کی جغرافیائی حالات۔ آپ سے انٹرویو میں یہ سوال پوچھا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب، اس کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے، جزیرہ نما عرب۔ عرب جزیرہ نہیں ہے بلکہ جزیرہ نما ہے، یہ جغرافی کا ایک ٹرم ہے۔ واٹ از جزیرہ نما؟ ایک آئی لینڈ ہوتا ہے، جزیرے کو کہتے ہیں، جزیرے کو کہتے ہیں آئی لینڈ۔ اس کو بھی آپ سمجھے، جزیرے کو آئی لینڈ کہتے ہیں، جبکہ جزیرہ نما کو پیننسولا کہتے ہیں، پیننسولا۔ آپ آکسفورڈ ڈکشنری کو کھول کر دیکھیں، وہاں پر آپ دیکھیں جزیرے کے لیے آئی لینڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جزیرہ نما کے لیے پیننسولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عرب کا جو خطہ ہے آج تک وہ ایک پیننسولا ہے، وہ جزیرہ نما ہے، جزیرہ نہیں ہے۔ ان دو کی تعریفیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جزیرہ کیا ہوتا ہے یا جزیرہ نما کیا ہوتا ہے، یا عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو، اس کو جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اور جزیرہ نما یا پیننسولا وہ خشکی کا ٹکڑا جس کے تینوں اطراف پانی ہوتا ہے، جبکہ اس کا ایک حصہ خشکی کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، اس کا الحاق ہوتا ہے، اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے آس پاس چاروں طرف پانی نہیں ہے بلکہ تین اطراف سے پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، اس لیے اس کو جزیرہ نما عرب کہا جاتا ہے، یا عربین پیننسولا، عربین پیننسولا۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں کہ عربین پیننسولا یا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جزیرۃ النما عرب، اس کا مکمل رقبہ کتنا تھا؟ تو آپ نے بتانا ہے 12 لاکھ مربع میل۔ جزیرہ نما عرب کا رقبہ 12 لاکھ مربع میل تھا۔ میل کو کنورٹ کرنے کے لیے، مائل کو اگر آپ کنورٹ کریں گے کلومیٹر میں تو اس کا ایک فارمولہ ہے۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ ہے 1 مائل از اکول ٹو 1.6 کلومیٹر۔ ایک مائل کو آپ ضرب دیں گے 1.6 کلومیٹر سے تو وہ پھر کیا آئے گا؟ اس کا جواب آئے گا کلومیٹر میں۔ یعنی شہر مکہ، مکہ اور مدینہ کا، یہ سوال اکثر، یہ میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کمیشن کے انٹرویوز میں کہ مکہ اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 دن میں طے کیا، یہ درمیانی فاصلہ مائل اور کلومیٹر دونوں میں بتائیں۔ تو وہ کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ کا درمیانی فاصلہ 280 مائل ہے۔ اس کو اگر آپ کنورٹ کریں گے، ضرب دیں گے 1 کو 1.6 سے، 280 کو ضرب دیں گے 1.6 سے تو یہ بن جائے گا 450 کلومیٹر۔ The distance between Holy Makkah and the city of Prophet Holy Medina is approximately 450 کلومیٹر، یہ 450 کلومیٹر کے برابر ہے۔ تو اس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں جزیرہ نما عرب کا رقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ 12 لاکھ مربع میل تھا، اور 12 لاکھ مربع میل کو آپ 1.6 کے ساتھ ضرب دیں گے تو کلومیٹر کا رقبہ بھی آ جائے گا۔ مثلا پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ
3,47,000 माइल है। इसको किलोमीटर में आप चेंज करेंगे तो ये 7,96,096 आप आज ज़रा दे दें। पाकिस्तान का रकबा किलोमीटर में ये है और माइल में ये है। अच्छा, मज़ीद आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में ये है कि वो कहते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जज़ीरतुन्नमा अरब या ये मुल्क जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था। उनको क्या कहा जाता था? उनको नजद एंड हिजाज कहा जाता था। ये मुल्क 2 हिस्सों में डिवाइड था, जिसको नजद व हिजाज कहा जाता था। नजद सहराई अरब को जो सहरा और दश्त व बयाबा पर मुश्तमिल अरब का इलाका था उसको नजद कहा जाता था, और जो शहरी इलाका था, जो सिविलाइज्ड इलाका था, जो सिविक इलाका था, जो शहरों पर मुश्तमिल था, उसको हिजाज कहा जाता था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिविक अरब में पैदा हुए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरी अरब में पैदा हुए। और ये सवाल किया जाता है कि शहरी अरब में हिजाज में 2 मशहूर शहर वाक़या थे, वो कौन कौन से थे? तो आपने वो बताना है कि वो मक्का और यसरब थे, जिसका नाम बाद में मदीना पड़ गया। मक्का और यसरब थे। नजद व हिजाज के हवाले से और भी सवालात आते हैं कि ये सहराई इलाका था और हिजाज का जो इलाका था वो शहरी इलाका था। तो शहरी इलाकों में जो शहर वाक़या थे उनको क्या कहा जाता था? उनको नखलिस्तान कहा जाता था। मक्का और मदीना और इसी तरह के दीगर शहरों को जो हिजाज के इलाके में वाक़या थे, जो शहरी अरब में वाक़या थे, उनको नखलिस्तान कहा जाता था। और कमीशन में ये भी सवाल किया गया है कि नखलिस्तान, नखल चूँकि दरख्त को कहते हैं, स्थान वतन को कहते हैं, यानी दरख्तों का वतन। तो कमीशन में मेंबर हजरत सवाल करते हैं या चेयरमैन साहब सवाल करते हैं या जो साइकोलॉजिकल माहिर बैठे होते हैं वो सवाल करते हैं कि नखलिस्तान को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? नखलिस्तान को अंग्रेज़ी में ओएसिस कहते हैं। ओएसिस ये उर्दू का भी मुहावरा है कि सहरा में नखलिस्तान, सहराओं में दरख्तों का वतन। तो आपने बताना है नखलिस्तान को ओएसिस अंग्रेज़ी में कहा जाता है। जोग्राफिकल पोजीशन के हवाले से ये भी सवाल किया जाता है कि अरब जो 12 लाख मुरबा मील पर मुश्तमिल वतन था, एक मुल्क था, इसके 2 अतराफ पर 2 सुपर पावर्स मौजूद थे। वो कौन सी निहायत जोर आवर ताकतें थी? वो कौन सी 2 सुपर पावर्स थी जिसके होल्ड सऊदी अरब या उस वक्त के नजद व हिजाज पर था? तो वो कौन सी थी? एक रोम का मुल्क था जिसको सीजर लीड करता था, जिसको कैसर लीड करता था, और दूसरा वतन जो था वो फारस था। इसको फारस ना पढ़े, इसको फारस पढ़े, जिसको आजकल ईरान कहा जाता है। इसको कसरा लीड करता था, कैसर कसरा। तो आपने बताना है कि नजद व हिजाज का जो इलाका था, जो सऊदी अरब का इलाका था उस वक्त, उसके साइडों पर 2 बड़ी सुपर पावर मौजूद थी, रोम और ईरान के इलाके। इसके हवाले से जोग्राफिकल पोजीशन के हवाले से एक सवाल ये भी किया जाता है कि उस वक्त के अरब में सबसे फर्टाइल, द वेल फर्टाइल लैंड, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाला, ज़रात वाला इलाका कौन सा था? तो आपने बताना है ताइफ। मेंबर हजरत वो जो बैठे होते हैं वो फिर सवाल के अंदर सवाल करते हैं। वो कहते हैं अरब ताइफ के इलाके को क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं? ताइफ के इलाके को वो जन्नत का टुकड़ा कहते थे, जन्नत का टुकड़ा। यानी ये इलाका, ये नखलिस्तान, ताइफ का नखलिस्तान इतना मशहूर था, ये पूरे अरब के सिविक इलाके को, शहरी इलाके को फ्रूट और सब्जियां अपनी ज़रखेज़ी की वजह से फराहम करता था, इसलिए इस इलाके को अरब जन्नत का टुकड़ा कहते थे। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अरब अपने आप को अरब कहते थे और दीगर दुनिया वालों को अजम कहते थे। तो
کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ عرب، یہ بھی جغرافیکل ہے، عرب اپنے آپ کو فصیح کہتے ہیں، فصیح و بلیغ لوگ، جن میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی زبان نہایت فصیح ہوتی ہے۔ مثلاً آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت کے عرب میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شراب کے لیے 1000 الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، ان کی زبان میں 1000 الفاظ صرف شراب کے لیے مستعمل تھے، یعنی اتنی فصیح و بلیغ زبان تھی۔ تو وہ اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے، اور اپنے مقابلے میں دیگر انسانوں کو وہ عجم کہتے تھے، عجم یعنی گونگے لوگ، گونگے، یعنی ہم شراب کے لیے 1000 الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم گھوڑے کے لیے 800 الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بیچارے عجم گھوڑے اور شراب کے لیے ایک ایک لفظ انہوں نے۔ آج بھی آپ دیکھیں، آج ہمارے اپنی زبانوں میں، اردو میں، پشتو میں آپ دیکھیں، انگلش میں دیکھیں، ایک ایک چیز کے لیے 2 الفاظ یا 3 الفاظ بمشکل پائے جاتے ہیں، لیکن عرب آج بھی فصیح ہے، عربی زبان آج بھی فصاحت و بلاغت رکھتی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسرے لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ابھی آتے ہیں ریسز کی طرف۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ عرب کن قبائل میں ڈسٹریبیوٹ تھے، کن قبائل میں کن قبائل پر مشتمل تھے، کتنے قبیلے تھے؟ تو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ عرب میں قریش سب سے پاورفل خاندان تھا، سب سے پاورفل گروہ تھا، یہ بذات خود 12 قبیلوں پر مشتمل تھا۔ لیکن پہلے آپ عرب کو دیکھیں، عرب خاص کر اس وقت 3 حصوں میں ڈیوائڈ تھے، عرب عربہ، عرب مستعربہ اور عرب باعدہ۔ آپ صرف یہ بتائیں، وہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یا عرب کی ہسٹری میں عرب کتنے حصوں میں ڈیوائڈ تھے؟ عرب 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، جن میں عرب عربہ، عرب مستعربہ اور عرب باعدہ شامل ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں قریش کی طرف۔ قریش 12 قبیلوں میں ڈسٹریبیوٹ تھے، 12 قبیلوں پر وہ مشتمل تھے، اور ان کا جو سردار ہوا کرتا تھا، ان کا جو ہیڈ ہوا کرتا تھا، یہ ایک اسٹیٹ بھی تھا، عرب پر یہ لوگ حکومت کرتے تھے۔ ان کا جو سردار ہوتا تھا وہ کن سے ہوتا تھا؟ وہ اکثر بنو ہاشم سے ہوتا تھا، بنو ہاشم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی قریش سے ہے، لیکن ان کا تعلق قریش کی دوسری شاخ بنو تمیم سے ہیں۔ دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بھی قریش سے ہیں، لیکن ایک دوسرے نسل سے ہیں جس کو بنو عادی کہا جاتا ہے، بنو عادی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی قریش سے ہے، لیکن قریش کے ایک شخص بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، جس سے ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ خاندان جو تھا یہ سردار خاندان تھا، یہ نسلی خاندان تھا، پورا قریش ان کو سلوٹ کرتا تھا ان کی طاقت و بہادری کی وجہ سے۔ عرب کے حوالے سے یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ عربوں میں کچھ عہدے ڈیوائڈ کیے گئے تھے، واقعی جس میں وہ کون سے پورٹ فولیوز تھے، وہ کون سے عہدے تھے؟ تو وہ عہدے سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانے کے لوگوں کو، حاجیوں کو، یا جو حاجیوں کی خدمت کرنی تھی، اس کے لیے ایک شعبہ تشکیل دیا گیا تھا جس کو سقایا کہا جاتا تھا۔ ایک دوسرا شعبہ انہوں نے بنایا ہوا تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، دار الندوہ، یہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ دار الندوہ واز دا پارلیمنٹ ہاؤس۔ یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ what is the name of the parliament house of قریش؟ قریش وہاں پر مشورہ کرتے تھے۔
آپ بعد میں آئے کچھ تاریخ کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے قریش نے دارالندوہ میں ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ تمام قبائل سے ایک ایک شخص اکٹھا ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں گے۔ تو وہ اجلاس کہاں ہوا تھا؟ وہ اجلاس دارالندوہ میں ہوا تھا۔ یہ بھی ریسس سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے، قریش نے اپنے سیاسی مسائل اپنے جرگوں کے ذریعے، اپنے مرکوں کے ذریعے حل کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا ہوا تھا جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ اس میں وہ اپنے فیصلے باہمی مشورے سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ دارالندوہ کو اپنے ساتھ نوٹ کریں، یہ قریش کا سب سے بڑا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ اس کے علاوہ اس خطے میں ریسس کے حوالے سے یہ تھا کہ حج ایک اہم ریچولز، ایک اہم رسم تھی اس وقت۔ قریش اس میں نہایت ان کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ تو قریش کیا کرتے تھے؟ قریش حج کے دنوں میں کیا کرتے تھے؟ اپنے تجارتی سامان دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں پر فروخت کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے، حج کے حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں خاص کر کمیشن میں کہ قریش یہ تجارتی سامان جو وہ حج کے دوران فروخت کرتے تھے وہ کہاں سے لاتے تھے؟ تو وہ لاتے تھے شام، ملک شام اور ملک یمن سے۔ سوال کے اندر سوال آتا ہے، کمیشن کا ممبر آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ شام اور یمن یہ جو تجارتی سفر ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ بالکل، قرآن عظیم الشان میں سورہ قریش میں ان دونوں سفروں کا اسفار کا ذکر ہے، جس میں رحلت الشتاء والصیف، رحلت الشتاء والصیف، یعنی قریش دو سفر کرتے ہیں تجارتی۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رحلت الشتاء والصیف، ایک شتاء میں اور ایک صیف میں۔ تو یہ دو سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔ قریش کا سردیوں کا تجارتی سفر وہ کہاں کا ہوتا تھا؟ وہ یمن کا ہوتا تھا۔ سردیوں میں وہ یمن جاتے تھے، جبکہ گرمیوں میں وہ شام جاتے تھے، اور وہاں سے تجارتی سامان لا کر حج کے دنوں میں دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں پر فروخت کرتے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں ریلیجنز کی طرف۔ مذاہب کون کون سے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ان میں کافی اس طرح کی رسومات پائی جاتی تھی، مذاہب تھے۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ ٹیکنیکل سوال ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان میں جو دین حق موجود تھا وہ کون سا دین تھا؟ وہ کون سا دین تھا؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پورے جزیرۃ النما عرب میں، حالانکہ اس وقت شریعت کس کی چل رہی تھی؟ پوری دنیا میں شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ دوسرا پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آیا تھا، اس لیے شریعت انجیل کی شریعت چل رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے یہود و عیسائیوں نے مل کر، عیسائی علماء نے مل کر انجیل کو تہس نہس کر دیا تھا۔ انجیل میں اپنی طرف سے تحریفات کر لی تھی۔ انجیل مکمل کا مکمل ضائع ہو چکا تھا، اور اس کی تعلیمات جو اوریجنل تعلیمات تھی اس کی وجہ اس انجیل کے ان تعلیمات کو چینج کر کے ایک اپنی طرف سے نئی چیزیں اس میں شامل کر دی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، وہ انجیل کو فالو نہیں کرتے تھے۔ اس دین کا نام کیا تھا؟ دین حنیف۔ یہ نیا ٹیکنیکل سوال ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبوت سے پہلے کس دین کو فالو کرتے تھے؟ یہ نیا ٹیکنیکل سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یعنی 40 سال کے عرصے میں کس دین کو فالو کرتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کو فالو کرتے تھے؟ اپنے دادا جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے صحیفوں میں جو دین تھا، جو شریعت تھی، اس کا نام دین اسلام تھا، دین حنیف تھا، اور اسلام کا پرانا نام بھی دین حنیف ہے۔ یہ آپ سے کمیشن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کا پرانا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام تک جو تعلیمات آئی، اس دین کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس دین کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ دین حنیف کو اگر آج کل کے ٹرمینالوجیز میں ہم چینج کریں تو اس کو آج کل کے ٹرمینالوجی میں آپ صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں۔ وہ دین آن دا اسٹریٹ وے، وہ دین جس طرح ہمارا فقہ ہے، ہمارے مختلف 4 فقہ ہیں، اس میں ایک فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی کون سا فقہ؟ دا فقہ آن اسٹریٹ وے، اس کو آپ صراط مستقیم کہہ سکتے ہیں۔ صراط مستقیم، اس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد بھی فالو کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کو فالو کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس وقت کچھ مشرک بھی موجود تھے، جس کو قرآن نے بار بار مشرکین کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مشرکین بھی موجود تھے۔ آپ سے اس حوالے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مشرکین کون تھے؟ تو مشرکین کون تھے؟ یہ انگریزی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انگریزی میں اس کے لیے پولی گیمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شرک کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ شرک کو انگریزی میں پولی گیمی کہا جاتا ہے۔ پولی گیمی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے دین کو، ان کے عبادت کے طریقوں کو پولی گیمی، پولی کہتے ہیں زیادہ کو، گیمی مانی عبادت کرنا، یعنی وہ زیادہ خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کو بھی تسلیم کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ کوئی بیٹا کہتا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کو باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے ان کو فیمینائن کے کھاتے میں ڈال دیا تھا کہ یہ عورتیں ہیں، یہ فیمیل ہے، اس لیے وہ اللہ کی بیٹیاں۔ اس کے علاوہ کعبے میں یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کعبہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ اس وقت کعبہ میں آپ کے ریلیجن کے حوالے سے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ کعبے میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کا سب سے بڑا جو سربراہ بت تھا، جو سب سے بڑا بت تھا، اس کا کیا نام تھا؟ وہ حبل تھا۔ سب سے بڑا بت وہ حبل تھا۔ اس کے بعد ریلیجن کے بعد یہاں پر آتے ہیں دا پائس برتھ، ظہور قدسی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد۔ ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے، یہ جنرل سوال ہے، اور خاص کر ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، انٹرویوز اکثر آپ کے متوقع ربیع الاول میں ہیں، تو اس حوالے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درست تاریخ پیدائش بتائیں۔ تو آپ نے پھر 2 حوالے دینے ہیں۔ ہمارے ہاں پورے پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس کے لیے میں نے سیرت کی تمام کتابیں کھنگال ڈالی ہیں، تقریباً 60 کے قریب میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، اور خود سیرت کے ایک کتاب تاجدار عالم، سیرت تاجدار عالم کے نام سے لکھی ہے، سیرت تاجدار عالم۔ یہ میری اپنی کتاب ہے جو میں نے سیرت پر لکھی ہے۔ یہ آپ کو بلوچستان میں کوئٹہ کے کسی بھی اسٹیشنری سے نہایت آسانی سے مل جائے گی، ارچر روڈ پر، سیرت تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے تحقیق کی، تو جو میں نے سیرت تاجدار عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش دی ہے، وہ پاکستان میں جو رائج تاریخ پیدائش ہے 12 ربیع الاول، وہ نہیں دی ہے، بلکہ میں نے 9 ربیع الاول لکھا ہے۔ تو آپ یہ تحقیق کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور سب سے بڑی چیز تحقیق ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے۔ تو تحقیق کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کے جو برصغیر کے بڑے بڑے نامی گرامی سیرت نگار ہیں، انہوں نے بھی اس بات پر، آپ دیکھ لیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے الرحیق مختوم، اس کے علاوہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب، اسی طرح آپ مولانا ابو العلا مودودی، اور اس طرح بڑے بڑے آپ اسکالر لے لیں، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، اس میں دونوں ساتھ ساتھ دونوں ڈیٹ دیے ہوتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جبکہ بعض کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یا سموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ سال کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال ہوئی، ہاتھی کا سال۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ نے کعبہ پر جو حملہ کیا یہ وہ والا سال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے کتنے دن بعد پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے 55 دن بعد مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے 2 مشہور معجزوں کو طلب کیا جاتا ہے، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت 2 بڑے معجزے ہوئے، وہ کون کون سے معجزے تھے؟ معجزے تو کافی ہوئے، 2 بڑے معجزے ہوئے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کا یہ جو سپر پاور فارس ہے، پارس میں کسرا کا جو محل تھا اس میں زلزلہ آیا۔ اسی وقت عین موقع پر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بعد میں لوگوں نے اپنے مواصلات کے ذریعے سے، کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ دن معلوم کیا کہ ایک شدید زلزلہ آیا جس کی وجہ سے 12 یا 14 بڑے بڑے پلر یا کنگرے وہ فارس کے بادشاہ کے محل کے گر گئے، سب سے بڑا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ فلسطین میں ایک دریا خشک ہو چکا تھا، اس دریا کو ہزاروں سال سے خشک تھا، نہایت مقدس دریا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی سال، اسی پیدائش کے دن سے دوبارہ جاری فرمایا۔ یہ 2 بڑے بڑے معجزے ہوئے، حالانکہ اور بھی کافی معجزے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پیدائش کے وقت کافی معجزے دیکھے کہ ایک ہمارے مکان سے ایک نور نکلا جس نور کی وجہ سے شرق و غرب جو ہے وہ روشن ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرسنگ کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دائی کون تھی؟ نرسنگ کس نے کی؟ تو اس عورت کا نام شفا تھا، اس عورت کا نام شفا تھا۔ شفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرس تھی۔ اور یہ کون تھی؟ سوال کے اندر سوال کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرسنگ شفا نے کی۔ اور یہ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ کے اہم پرسنالٹی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ جانے سے پہلے بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بروقت مطلع ہو سکیں، اور سائٹ پر دیے ہوئے آئیکن کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے۔ مزید آگے لیکچر